This program is brought to you by Pakistani American Community of Long Island. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد. پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کے ہوسٹ فضا علی. عزیزان من، رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، پروردگار عالم کی طرف سے مغفرتیں ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے نتائج ہم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے پورے رمضان کے جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں، ہم اس میں تقوی پہ بات کی، ہم نے اس پہ توبہ پہ بات کی، گناہ سے بچنے پہ بات کی، ہم نے اس پریکٹسز پہ بات کی کہ انسان اگر فلاں کام کو انجام دے تو اس کے اندر یہ چینجنگ آئے گی، فلاں کام کو انجام دے تو اس کے اندر یہ چینجنگ آئے گی. یعنی ہر کام، ہر اچھائی انسان کے اندر تبدیلی لے کر آ رہی ہے. جس طرح سے اس کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، اس طرح دنیا کے اندر اس کے اندر بہتری سے بہتری آتی جا رہی ہے. لیکن عزیزان من، جب انسان بہتری سے بہتری کی طرف آ رہا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، وہ تقوی کی منازل کو طے کر رہا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ کون کون سے نشانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ اگر انسان جو ہے یہ سوچنا چاہے، یہ سمجھنا چاہے کہ واقعاً کیا میں کامیاب لوگوں میں شمار ہو رہا ہوں؟ کیا واقعاً کیا میں رمضان المبارک سے استفادہ کر رہا ہوں؟ یہ واقعاً رمضان المبارک میرے اندر کچھ تبدیلی، کچھ چینجنگز لے کے آ رہا ہے؟ کیا رمضان کا میں نے صحیح طرح حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ تو وہ کیسے پہچانے گا؟ وہ کیا دیکھے گا کہ پروردگار عالم نے مجھے بخشا ہے یا نہیں؟ میں خدا کا مقرب بندہ بن گیا ہوں کہ نہیں؟ یہ تمام تر سوالات اسی انسان کے ذہن میں رونما ہوں گے، اٹھیں گے، جس نے اس رمضان کے اندر خود پر محنت کی ہوگی. اس طرح سے ایک بچہ امتحان دیتا ہے تو امتحان کے رزلٹ کے اندر وہ سوچتا ہے کہ میرے کتنے مارکس آ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم سب نے اسکول لائف گزاری ہے. ایک بچہ جب امتحان دے کے آتا ہے تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو، وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اسی کوسچن پیپر کو لیتا ہے اور اپنا خود ہی محاسبہ کرتا ہے کہ میرے اس سوال کے اندر میرے اتنے مارکس آ جائیں گے، اس کے اندر میرے اتنے مارکس آ جائیں گے، میرا ٹوٹل اتنا ایوریج بن جائے گا. اس سے پہلے کہ رزلٹ آؤٹ ہو، وہ بچہ خود اپنے رزلٹ کا اندازہ لگا لیتا ہے. یہ کون بچے ہوتے ہیں؟ جو واقعاً جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، صحیح، جو واقعاً کچھ دیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہوتا ہے، جن کی پریکٹسز ہوتی ہیں. وہ رزلٹ آؤٹ ہونے کا ویٹ نہیں کرتے کہ جب رزلٹ آئے گا تو دیکھا جائے گا. ہمیں یہی چیز اپنی دنیا میں بھی نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اطمینان کے ساتھ ہے کہ جب قیامت ہوگی تو دیکھا جائے گا، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا کہ ہم لوگ، ہمارا کیا رزلٹ ہے. لیکن وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، وہ لوگ جو کانشیس ہیں دین کے حوالے سے، وہ صبح شام اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اور یہی ہمیں تاکید آئمہ سے بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے کہ ہر شب اپنا محاسبہ کرو. آج کا دن تم نے کیسے گزارا؟ خدا کی رضایت کے ساتھ گزارا، معصیت کے ساتھ گزارا؟ وہ کون کون سے امور ہیں جو تمہیں انجام دینے نہیں چاہیے تھے؟ وہ کون سے اچھے کام ہیں جو تم نے انجام دیے، خدا عالم راضی ہوا؟ یہ تمام تر محاسبہ جب انسان کرتا ہے تو از خود انسان کے اندر بہترین آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے اپنا محاسبہ کیا، روزانہ آپ نے دیکھا کہ آج میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. انکنڈیشنلی انسان کے اندر بہتری کیسے آئے گی؟ جب انسان روزانہ دیکھے گا کہ ایک ہی دن کے اندر 9 گناہ، 10 گناہ، ایک ہی دن کے اندر جھوٹ بھی بولا، کسی کا دل بھی دکھایا، مذاق بھی اڑایا، مذاق میں جھوٹ بول دیا، غلط بیانی سے کام لیا. یہ چھوٹے موٹے گناہ جب انسان دیکھے گا کہ روزانہ ایک ہفتے کے اندر اگر ہم ایوریج بھی لگائیں، میں نے ایک دن کے اندر 10 اس طرح سے چھوٹے موٹے گناہ کیے، ایک ہفتے میرے 100 گناہ ہو گئے. میری عمر کے مطابق دیکھا جائے تو واقعاً اس چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انبار لگا ہے. تو آٹومیٹکلی انسان اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے گا. وہ یہ تقویٰ کی وہ ایکٹیویٹی ہے، یہ وہ عملی طریقہ ہے جو انسان انجام دے تو وہ انسان کے اندر بہتری لا سکتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسکول لائف کے اندر جب بھی بچوں کو کوئی اسٹوڈنٹس کو کوئی چیپٹر پڑھایا جاتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تھیوری ہوتی ہے جو اتنے دنوں سے کر رہے ہیں، جو قرآن ہیں، جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، اور دوسری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تھیوری کو جب انسان امپلیمنٹ کرتا ہے پریکٹیکل کے اندر تو وہ بات بچے کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. عزیزان من،
تو بس یہ رمضان جو ہم سے بہت سارے پریکٹسز کروا رہا ہے، ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام تر پریکٹسز کے بعد میرا کردار کیا ہے. کیا میں اس بچے کی طرح ہوں، اس اسٹوڈنٹ کی طرح ہوں جو اطمینان کے شکار ہے اور کہتا ہے میں تو بہت گنہگار ہوں، اب آخرت میں دیکھتے ہیں خدا نے بخشا تو بخشا. اس اسٹوڈنٹ کی طرح ہے جو کہتا ہے کہ ہاں میں تو خاص میں نے محنت نہیں کی، ٹیچر شاید مجھے پاس کر دے، انشاءاللہ ٹیچر مجھے پاس کر دے گی. کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محنت کر کے کچھ نہ کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کون سی کیٹیگری کے اندر کھڑے ہیں. اگر ہم اس کیٹیگری کے اندر کھڑے ہیں کہ جہاں ہم کوئی نہ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ضرور یہ بات سوچیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نے پریکٹسز کی ہیں، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، یہ ہمیں کہاں تک لے کے جا رہی ہیں. جو ہم گناہوں سے ہم نے اجتناب کیا ہے، یہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو کس قدر مضبوط کر لیا ہے، ہم کس قدر اطمینان ہمارے اندر آ گیا ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے شروع میں جب انسان کسی گناہ کو چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو جہاد کرنا پڑتا ہے. گناہ کو چھوڑنا جہاد اکبر ہے. انسان جب کسی گناہ کو چھوڑتا ہے اس کو شروع میں جہاد کرنا پڑتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کا سفر. اور پروردگار عالم اسی لیے سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ خداوند عالم ہمیں نفس مطمئنہ تک پہنچانا چاہتا ہے. اور آگے کے صفات راضیہ مرضیہ، یہ وہی صفات ہے جو ہم رمضان المبارک کے اندر سیکھتے ہوئے ہیں. صبر کر لو، شکر گزار ہو جاؤ، راضیہ اور مرضیہ. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آیت جس ہستی کی شان میں نازل ہوئی یا تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات ہے یا امام حسین کی ذات ہے. بس عزیزان من، اب جب ہم محاسبہ کرنے چلے ہیں اس بات کا کہ اس رمضان کی پریکٹسز نے مجھے کہاں تک پہنچایا، تو حتماً ہم ان نشانیوں کو ضرور دیکھیں گے کہ میرے اندر وہ نشانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ میں اطمینان کی منزل پر آ گیا ہوں، میرے اندر وہ نشانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ میں مومنون کی صفت کے اندر آ گیا ہوں. کیونکہ انسان نشانیوں کے ذریعے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں واقعاً رمضان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں یا نہیں ہو گیا. اب یہ چیز انسان کہاں سے دیکھے گا؟ انسان نے تقوی سے سٹارٹ کیا، تقوی کا سے شروع کیا، اور تقوی کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ مومنین کی صفت ہوتی ہے. تقوی کی حد کیا ہوتی ہے کہ انسان مومنین کی منزل کے اوپر آ جاتا ہے. پروردگار عالم نے جب انسان کو اس پریکٹسز میں کامیاب ہونے والا شمار کیا تو کون سی صفات بیان کری کہ اگر تم اپنی اس پریکٹسز میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم اپنے تقوی کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، تم رمضان کو حاصل کر لو گے، تم خدا کے مقرب ہو جاؤ گے، تمہارے اندر کون کون سے چینجنگز آ جائیں گی. تو ہم اس کا اندازہ سورہ مومنون سے ہی کرتے ہیں، وہ سورہ کہ جس کو پروردگار عالم نے مومنین کے نام سے ہی یاد کیا. قد افلح المومنون. عزیزان من، یہاں پہ لفظ قد بتا رہا ہے کہ یہاں پہ حتماً 100% ایکوریٹ بات ہے کہ ہاں وہ لوگ فلاح پا جانے والے ہیں. یعنی کہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے اندر یہ صفات آئے، یہ صفت کسی نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے اور خدا کہے وہ بھی یہ سوچے کہ دیکھتے ہیں روز قیامت نجات ملتی ہے نہیں ملتی. خدا نے کہا نہیں، اگر یہ 8-10 صفات تم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو تم پھر مشکوک نہیں ہو، تم شک کی گنجائش نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں قد. ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کوئی بھی چیز جھوٹ نہیں ہے. قد کا مطلب کیا؟ حتماً. اگر پروردگار عالم یہاں پہ قد کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے لعلہم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ. ہم دیکھتے ہیں اس قد کے علاوہ پروردگار عالم نے جب بھی کبھی ذکر کیا ہے اس حوالے سے تو کیا کہا؟ فاتقوا اللہ اولو الالباب لعلہم تفلحون، کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو شاید تم فلاح پا جاؤ، تم فلاح کام کو انجام دو شاید تم فلاح پا جاؤ. لیکن جب لفظ قد آیا تو خدا نے ہمیں پراپر سلیبس دے دیا. یہ تمہارا سلیبس ہے، یہ نشانیاں ہیں. اگر تم چاہتے تمہیں بہشت مل جائے تو تم حد الامکان ان کاموں کو انجام دو، بہشت یقینی ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے کام ہیں، کوئی عالم دین کہے گا یہ کرو، کوئی کہے گا وہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ نہیں کرو. لیکن خدا نے ایک سلیبس دے دیا ہے، ہم حد الامکان کوشش کریں کہ اس سلیبس پہ عمل کر لیں، یہ کوالٹیز اپنے اندر رمضان کے اندر میں پیدا کر لیں. تو پھر کیا ہے؟ قد افلح المومنون، فلاح پا جانے والے. حتماً فلاح پا جانے والے کون لوگ ہیں؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں پروردگار عالم سے ڈرتے رہتے ہیں، جو ڈر کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، جن کی نمازوں کو غرور اور تکبر نہیں دیتی ہیں. وہ اپنی نمازوں میں جو ہے کے اوپر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ نمازوں کو ادا بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ پروردگار عالم نہ جانے تیری عظمت کے قابل ہے یا نہیں ہے، تیرے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو، فالتو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ رمضان ہماری جو پریکٹسز تھیں وہ کتنی ایکوریٹ تھیں. نماز، روزہ، عبادات، سحر، افطار،
تھوڑی دیر سو جانا، اپنے امور خاندانی کو انجام دینا. لیکن جیسے ہی یہ رمضان ختم ہوگا ہمارے ساتھ شیاطین آ جائیں گے اور پھر ہم کتنی لغو باتوں میں مشغول ہو جائیں گے. خدا نے کیا کہا، لغو باتیں کیسے آسان کر دوں اگر میں، وہ بات جو آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکے، ایسی پریکٹس، ایسا کام جو آپ کے اندر کوئی اچھا کو ڈیولپ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں فالتو بات. انٹرنیٹ پہ یا میڈیا پہ بھی بظاہر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، انسان اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فقط انسان کے اندر بدکاری اور خرابی کو پیدا کر رہی ہوتی ہیں. ہم نہیں کہتے کہ انسان بالکل دنیا سے کٹ جائے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو آسان نہیں ہے. وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی اس وقت میں جو ایک عام یوتھ کے لیے مشکل کا شکار ہے. وہ کہے کہ ہاں یہ صرف بولنے کے لیے، لیکن ہم اپلائی نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہم ایک چیز کو کٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں سے ہم بہتر چیز کا جو انتخاب کر سکتے ہیں. صحیح ہے، میں انٹرنیٹ سے کو نہیں چھوڑ سکتی، آج کل میری ضرورت بھی ہے، لیکن میں اس کے اندر اس چیز کا انتخاب کر سکتی ہوں کہ جس کے اندر میرے لیے کوئی بہتری پوشیدہ ہو، وہ دینی ہو، وہ ایجوکیشنل ہو، یا کچھ بھی ایسی اخلاقی چیز کو میں سیکھ رہی ہوں جو میرے لیے بہتری کا باعث ہو. تو لغو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو انسان جس سے کچھ نہ حاصل کر سکے. خدا کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ جو نماز میں خدا سے ڈرتے رہتے ہیں اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. والذین هم فی زکاتہم فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. ہم اس پہ بھی پروگرام کیا تھا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، تزکیہ کرنا، اپنے نفس کی زکوٰۃ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا. اس کے بعد پروردگار عالم تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ پہلے خدا نے کہا قد افلح المؤمنون، مومنین کون ہے؟ فلاح پانے والے، نمازوں میں خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، لغو اور فالتو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. اس کے بعد چوتھی صفت پروردگار عالم نے بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کسی ایسے کام کو انجام نہیں دیتے جو معصیت کے بنا کے اوپر، کسی ایسے کام کو انجام نہیں دیتے جو خدا کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہو. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر المعلومین، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. یہاں پہ حجاب کا بھی حکم آ گیا، یہاں پہ عفاف کا بھی حکم آ گیا، یا عصمت کا حکم آ گیا، طہارت کا حکم آ گیا. ان تمام تر حکم کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی اختیار نہیں کرتے، کیونکہ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ زیادتی کرنے والا ہوگا. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر معلومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم فی امانتہم وعہدہم راعون. دیکھیں رسول خدا کی حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مومن کو پہچانو تو کس چیز سے پہچانو؟ اول وقت نماز کے اندر اور امانت اور عہد کی پاسداری کے اندر. خدا نے کہا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مومنین کی صفت پہ آیا ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ کسی کی امانت اور اس کے عہد کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر آپ کے پاس کسی نے اپنی کوئی بات، کوئی راز امانت رکھوایا ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ حلق سے نکلی اور خلق نے سنی، اس کے حلق سے نکل گئی ہے تو آپ پوری خلق میں بتاتے پھریں گے. نہیں، کسی کی امانت کی جو ہے وہ پاسداری کرنا، چاہے وہ مٹیریلسٹک ہو، چاہے وہ کسی کا قول ہو. صحیح ہے. مومنین کی صفت میں کیا ہے، کیا کوالٹی پیدا ہو جائے گی؟ ایک انسان بعد تقویٰ فقط گناہ سے دور نہیں ہو جاتا، جب وہ اپنی پیک پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر کون سی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ جو فرسٹ آنے والا ہو جاتا ہے اس کے اندر کون سی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے؟ جو رزلٹ کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جس نے کوئی اچھی گریڈز لیے ہوتے ہیں، اس کے اندر کون سی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ معصیت سے تو اجتناب کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اخلاق کے اس منزل پر بھی آ جاتا ہے کہ امانت کی رعایت کرتا ہے. چاہے وہ کسی کا کوئی ہدیہ، کسی کی کوئی چیز ہو، یا اس کا عہد ہو، یا کسی کی کوئی بات ہو، کسی کا کوئی راز ہو، اس کو بھی وہ پوشیدہ رکھتا ہے. اس کے بعد عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کو وفا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد والذین هم فی صلاتہم حافظون، یہاں کانشیس ہو جائیے گا. دوسری آیت میں یعنی کہ قد افلح المؤمنون کے بعد پروردگار عالم نے کہا تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں پروردگار عالم سے ڈرتے رہتے ہیں. اور اسی کی 8ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ والذین هم فی صلاتہم حافظون، کہ وہ لوگ جو ڈر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، ان نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. یعنی کسی ایسے کام کو انجام نہیں دیتے کہ وہ باغات جو جنت میں تشکیل دیے ہیں وہ جلا دیے جائیں. جس طرح رسول خدا جب معراج پہ گئے تو دیکھا تھا کچھ باغات جل رہے ہیں، تو آپ نے حیران ہو کے کہا تھا پروردگارا یہ حسین باغات کس کے جل رہے ہیں؟ تو کہا تھا تمہاری امت کے یہ نیک لوگوں کے باغات ہیں جنہوں نے پہلے نیک کاموں کو انجام دیا اور پھر کسی گناہ کی وجہ سے انہی باغات میں آگ لگا دی. تو بس مومنین کی صفت کیا ہے کہ ڈر کے نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. کس سے حفاظت کرتے ہیں؟ کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے اور ان باغات کے اندر آگ لگ جائے، ان نمازوں میں آگ لگ جائے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا اولئک هم الوارثون، فقط یہی لوگ صاحبان بہشت ہیں، فقط یہی لوگ جو ہیں صاحبان جنت ہیں. مشکل نہیں ہے عزیزان، تمام تر چیزوں کو چھوڑ بھی دیں اور فقط اس 8-10
چیزوں پہ یا 7-8 چیزوں کے اوپر انسان اگر فوکس کرے اور اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے اولئک هم الوارثون، کہ فقط یہی لوگ کون ہیں؟ صاحبان جنت ہے۔ رمضان میں ہمیں تقوی سے شروع کیا، تقوی کی پریکٹسز پر آئے، تو عید پہ آ کر ہمیں ان کو بھول نہیں جانا، بلکہ عید پر آ کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم تقوی پہ سے شروع ہوئے تھے تو مومن کی منزل پر ہم لوگ آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن انسان کا کام فقط کوشش کرنا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے تم 1 قدم بڑھاؤ 10 قدم میں بڑھاؤں گا۔ انسان کے اندر ایک چھوٹی سی کوالٹی پیدا ہوتی ہے تو اگلی کوالٹیز پہ عمل کرنا اس کے لیے خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کے سیشن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو سیکھا ہوگا میں اور آپ ہم دونوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔